اللہ فرما رہا ہوں تو جوان ہے تے کہنا میں کنا سونا وا اپنی سونی تے غور کرن والے تیرا ویکھ تے سینا تینوں بنان والا کڈا سونا ہے تے میاں صاحب کہندے نے سونی صورت تے اے عاشق گھوڑا او ایک دیدہ بن تو اس سونے دا او جس یہ شکل بنا اللہ فرمایا میرے بندے ہون تو آہستہ آہستہ بڑا پیول جا رہے ہیں تو شوگر دا مریض بلڈ پریشر دا مریض ان آہستہ آہستہ تو شوگر دا مریض بن گیا دل دا مریض بن گیا ہائپاٹائٹس دا مریض بن گیا ان 4 دن تے تیرے بچیاں نے بڑی خدمت کی تھی 4 دن تو بعد تیرے بچیاں نے ویکھیا ان باپ ٹھیک نہیں ہو رہا تیرے سب تو پہلے تے ان اے سی روم تے رکھیا آہستہ آہستہ تیری 4 پئی برامبے تے آ گئی برامبے تو بعد صحت تے آ گئی اور تیرا بچہ کم تو آتا ہے 2 منٹ تیرے کول کروندے فلم میں بیڈ روم چلا جاندے تیری بیٹیاں تے نوہاں گھر دے کم کاج بھی کرنے نے کون ہے تیری گلاں ہن سنن والا اور تیرا ویلا گزر گیا ہے اور تو کہنا ہے کہ میرے کول کوئی بیٹھے کوئی میری گل سنے اور کوئی بھی تیری گل سنن نوں تیار نہیں ہر پاسے تیرے وال بے رخیاں ہو رہی ہے تو ڈاکٹر تو بلا کے کہنے لگا میں نے زہر دا ٹیکا اس زندگی نالوں میں نے موت چنگی میرے کل انہاں دیاں بے وفائیاں ویکھیاں جاندیاں دیاں پتراں دیاں بے وفائیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں تیرے بچے جا کے کرے صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ساڈے باپ واسطے دعا کرو اللہ ساڈے پردہ دے دے اللہ فرمایا میرے بندیا اے پردہ کی اے پردہ کیے اگر موت آوے کون پوچھ سکتا ہے میں موت دیکھ کے بھی تیرے تیس اور تیرے بچے تینوں پانی دیون واسطے بھی تیار نہیں کئی آوازہ دینا ہے پھر تینوں کھانا مل لے کئی آوازہ دینا ہے پھر تینوں پانی مل لے اور تو موت منگ لے اگر میں موت نہ دیوا کون میں پوچھنا اللہ فرمایا موت دے کیوں بھی تیرے تے احسان کرتا ہے اگر ایک کمرے تے بابا ہوئے دوسرے تے دادا ہوئے تیسرے تے لکڑ دادا ہوئے 10 پتہ کنوں سامنے پترہ کو تو پیو نہیں سمجھا موت بھی رب دا احسان فرمایا موت دے کیوں بھی تیرے تے احسان الموت تحفۃ المومن حضور نے فرمایا مومن واسطے موت تحفہ ہے مومن واسطے موت تحفہ ہے اللہ فرمایا میرے بندیا میں موت دے کے بھی تیرے اوپر احسان کیتا اگر تو نہ مردا 10 منوں کو پوچھ سکدا کون سی منوں پوچھنا لا اس واسطے ہون ویکھ تیرے گھر والے تیرے تنگ نے لیکن میں تے تیرا رب ہاں میں تے تیرا رب ہوں تیرے بچے کو تیرے کپڑے بدلن دا ٹائم نہیں ہون تیرا بستر بھی اسی طرح تیرے کپڑے بھی اسی طرح تیرا جسم بھی اسی طرح ہون اسی ویک اسی کی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ جس طرح اسا ویکھیا سارے دل تو رخ پھیر لیا پھر اسا تینوں موت دتی اسا تینوں موت دتی موت دے کے اللہ نے فرمایا میرے بندیا موت گائے تے بھی آئی ہے بینس تے بھی آئی ہے کتے تے بھی آئی ہے کتیا تے بھی آئی ہے یہ تو جانورات تے موت آوے لوکی ترو کے روڑی تے سٹ دے لے ان تیرے تے موت آئی ہے ایسا کیا نانا خبردار اینو چک کے باہر سٹنا اے میری قدرت دا شاہکار ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے میرا بندہ ہے میں دا رب میرے بندے نو سٹنا نہیں بلکہ کرنا کیے اینو غسل فرمایا ایسا کیا اینو غسل دے وہ ہون جڑے تیرے قریب نہیں سنا رہے ہون تینو پیری دے پتے پا کے غسل دے رہے ایسا کیا دے لباس اتارو اینو سفید خوبصورت لباس فرمایا دے جسم پہ خوشبو لگاؤ
یہ جسم تے خوشبو لگاؤ لگا کے تینوں دولہ بنا دیتا گیا اساں شہرہ دے اندر پنڈان دے اعلان کروائے فلاں چودھری فلاں راجہ فلاں ملک فوت ہو گیا آؤ ہون لوگ کی آ رہے نے تیرا دیدار کر رہے ہیں کدے کلے کمرے تو بے کے نا کدی سوچی تو اس قابل ایسا کہ لوگ کی تیرا دیدار کر رہا لکھ ہے بھی بندہ ہوئے لکھ ہے بھی بندہ ہوئے دنیا تر جائے تے زبانان و رب تعالی لوالے لوگ کی لب کی اتنی خوبیاں بیان کرتے ہیں دس انہا زبانانو کنے روکے انہا زبانانو کنے روکے یہ نہیں روکے کہتے تو سوچئے تو اس قابل ایسا کہ لوگ تیری زیارت کرتے لیکن لوگ آگے تیرا دیدار کرتے آئے اللہ نے فرمایا اسی تیرے نال کنج پیار کر رہے ہیں تیری تیاری ہو رہی ہے ساں کہ کلیاں نکھڑنا برات ہون برات بنا کے کندیاں دے اٹھے کے اللہ فرما رہے ہیں میری قدرت دا شاہکار جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا سا کیا جڑا سجے پاسے چلے گا انہوں بھی نیکیاں ملن گیا جڑا کھبے پاسے چلے گا انہوں بھی نیکیاں ملن گیا ایس پاسے چلے گا قرات دا ثواب ہے ایس پاسے چلے گا قرات دا ثواب ہے ایک قدم دے بدلے اساں نیکیاں رکھیاں ہون ایک اساں تیرے نال کنج پیار کیتا کنج تیرے رب نے تیرے نال وفا کیتی تیرے پروردگار نے تیرے نال کنج وفا کیتی اگر وقت دا چودھری آ جاوے اساں کیا خبردار پیچھے میری قدرت دا شاہکار تیری چار پائے گے رکھی اگر امام کعبہ آ جائے اسیہ کیا خبردار ایک گیا ہوئے گا تجھے پچھے وقت دا وزیر اعظم جنازے تے آ جائے ایسا کیا نانا پچھے ایک ایسا کہا نانا میری قدرت شاہکار ہو گے رکھ آئے ہے پھر اساں تیرا جنازہ پڑھوایا پھر تیرے واسطے دعا کروایا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا ایک کون کر رہا سب کچھ کون کر رہا ہے بندے در اپنا تعلق دیکھو اللہ نو بندے نال پیار ویکھو پھر فرمایا اساں کیا انہوں نپ نہیں چھڑنا گڑا کٹ کے نپ چھڑنا نا چھوٹا جا کمرہ بناؤ میرے بندے خوبصورت کمرہ بناؤ میرے بندے تاکہ میرے بندے نو پریشانی نہ ہو اللہ اکبر پھر ایسا دعاواں کروائیاں پھر تینوں اس تیرے کمرے دے اندر ایسا داخل کرتا پھر اہاں جس وقت تیری قبر تے مٹی پئی ایسا کہ مٹی بھی جنی پانی دعاواں کرنی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور میرے بندے واسطے مٹی بھی پاؤ پھر دعاواں بھی کرو قبر تے دفن کر کے آنے جانا بلکہ جنہ چرے اونٹ دی گوشت بن جائے وہ دی چمڑی لگ جائے اتنا وقت تسا میرے بندے دی قبر تے کھڑیا رہنا ہے یہ واسطے دعاواں کرنی ہے سورہ یاسین پڑھنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے پھر ساڈی وفا وے تیرے نال اساں وفا کرنی کہ تو ساڈے نال آئے ہائے اللہ فرمایا پھر ایسا بس نہیں کیتا بلکہ کدے 10ویں دن آتے کدے کل دن آتے کدے 40ویں دن آتے کدے سالانہ دن آتے تیرے نال محفلاں کرائیاں تاکہ میرا بندے دا تعلق میرے نال رہے دنیا والے نو بھول نہ جان دنیا والے نو بھول نہ جان تیرا نام زندہ رکھیا تیرے افعال اساں زندہ رکھیا کہ تو میرے نال کیتا جدو انسان دیاں بے وفائیاں بکھیاں نا پھر اللہ نے قرآن اندر وقتی للی انسان وہ مر جائے انسان اتنا احسان میں قرآن پڑھ رہے ہیں بار دی گل قتی للی انسان جدو مسجد دے قریب تو گزرنا ہے تو پھر اللہ انجھ کہندہ ہے وہ قتل ہو جائے یہ تو کوئی نماز پڑھنا وقت نہیں تین گھنٹے سیاسی جلسے دے اندر کھڑا رہندا تے نماز واسطے چند منٹ تک قیام تے برداشت نہیں ہو رہا قتل الانسان ما فرا وہ قتل ہو جائے انسان کتنا احسان من ای شیء خلقہ تران والیا دست شے کی
لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الجبال ولن تبلغ الجبال ولن تبلغ الجبال طولا. فرمایا نہ تو میری زمین نو پھاڑ سکنا ہے نہ میرے پہاڑاں نو پھاڑ سکنا. تو کی کر سکنا ہے کی کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ. جدو بے وفائیاں انسان دے کیتیاں پھر میرے رب نے انج فرندی بے رخیاں دا قرآن اندر ذکر. خدا دے بندیا اس زندگی 4 دن دی زندگی ہے آخر موت ہے. اے دنیا دن 4 دے او نہ کر بندیا تو میری تے نہ میری نہ او تیری تے دو دیئے زندگی تیری تے پھر مٹی دی گئی. ایک بندے نے ساری زندگی ماں باپ کی تابعداری کی اور ایک بندے نے ساری زندگی ماں باپ کا دل دکھایا ہے انہاں نو کنڈ کیتی ہے انہاں تے زیادتی کی. ایک بندے نے ساری زندگی 5 گانا نماز کی پابندی کی ہے اور ایک بندے نے ساری زندگی نماز کی پرواہ نہیں کی. ایک بندے نے ساری زندگی قرآن سننے نہ لا کر رکھیا ہے. ایک بندے نے ساری زندگی قرآن پشت کیتی ہے قرآن دے احکامات وال غور نہیں کیتی. یاد رکھ اگر انہاں دی زندگی ایک طرح دی نہیں نا انہاں دی زندگی ایک طرح دی نہیں انہاں دی موت بھی ایک طرح دی نہیں. ہاں توجہ فرمانا اگر انہاں دی زندگی ایک طرح دی نہیں نا انہاں دی موت بھی ایک طرح دی نہیں اور اگر انہاں دی موت بھی ایک طرح دی نہیں نا پھر انہاں دی قبر بھی ایک طرح دی نہیں. قبر اندر بھی فرق ہے موت اندر بھی فرق ہے. اللہ نے فرق رکھا کیا ایک بندہ ساری رات تاش دے اڈے تے گزار دے ایک بندہ مسجد دے سجدے وچ گزار دے تے زندگی برابر ہے. ایک موٹی فارم تے سون والا ایک نو سڑک تے بھی جگہ نہیں ملانی کیا انہاں دا حساب برابر ہوے گا؟ نا نا او جبار قہار صداوی متا روڑ دے وید کڑیا. اس واسطے نا انہیں جدو حساب لینا ہے تو انہوں نے فرمایا بغیر سنگا والی بکری سنگا والی نو مارے گی او دا بھی حساب ننگدا جڑا گندم دے سمجھے نو ہاتھ دے نال کر کے نا تے پھوک مار کے گندم دے دانے کھا کے تے اللہ فرماتا جڑے کھادے نہیں دا حساب لیدا لینا ہے جڑی توڑ چھٹی ہے تے لیدا لینا. میرے کریم ترین پالا کا نے ایک مرتبہ کھانا کھاتا گرم گرم روٹی حضور نے کھاتی ٹھنڈا پانی پیتا تے حضور کی آنکھاں تو چھم چھم آنسو جاری ہو گئے. صاحب نے عرض کی تھی سونا کیوں روئے ہو؟ فرمایا اللہ نے ایک گرم روٹی تے ٹھنڈے پانی تا بھی حساب لیا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بس ایویں پہ اپنا شتر مہار اپنا مرغار پھیرتے جاواں گے تے کوئی پوچھن کی چھنا نہیں کوئی قانون نہیں کوئی شریعت نہیں تینوں پتہ نہیں تیرے پروردگار نے تینوں کد واسطے پیدا کیتا پھرن ٹرن واسطے ہمارا کرنے واسطے تیرا مقصد حیات ایسی تو رب دی بندگی کر. اگر رب دی بندگی کریں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ ہے کیا لو قلب اللہ کہنا ہے میں قدرت نظام میں پھر بندے دے ہاتھ ہو دے ہوندے نے طاقت خدا دی ہوندی ہے زبان ہو دی ہوندی ہے طاقت خدا دی ہوندی ہے. اللہ اپنی قدرت دے جلوے ہو دے اندر داخل کر دے. اللہ اکبر. حضرت حبیب یمنی حبیب ایک تے حبیب عجبی نے نا حضور دے دور دے اے حبیب یمنی ایک بزرگ گزرے او نا ایک دن جنگل تے بکریاں پہ چران تے ویکھیا کہ بکریاں دے نال بگیاڑ بھی چر شیر بھی بکریاں دے نال چر وہ ایک اللہ دا بندہ کولو گزریا او نے ویکھیا نا بکریاں دے نال بگیاڑ تے بگیاڑاں دے نال بکریاں او بڑا یہ کہندے شیر بکری دا دشمن یہ دی مرغوب غذا ہے یہ کس طرح ہو گیا یہ دونوں کٹھے بچار دن یہ کیا حبیب یمنی آپ نماز
آپ نماز پڑھ دیں وہ بندہ بڑا حیران ہویا چپ کے انہیں دیکھا ہے انہیں سلام پھیر جاواں گا اور شیر کل کیڑا بندہ ڈردا اللہ اکبر کبیرہ حبیب امی ایک پاسے کھڑے نے آپ نماز پڑھ دینے بندہ چلدا چلدا پچھوں دی ہوندا ہوندا آپ دے کول چلا گیا تے جس وقت آپ نے سلام پھیری تے سلام پھیرن تو بعد بندہ کہنا حضور سلام ہوئے آپ نے سلام دا جواب دیتا اے کہنا چند سوال کرنے چاہنا آپ نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے کہنا جی دسو تے صحیح اج تک اساں ویکھیا ہے کہ شیر جو بکری لب جاوے تے ایک شیر بکری نہیں چھڑدا اے دی مرغوب غذا ہے لیکن حیران کی والی گل میری اکھاں نے اج تک اے منظر نہیں دیکھیا کہ شیراں دے نال بکریاں کٹھیاں چردیاں ہون حضور مینوں سمجھ نہیں آئی آپ نے مسکرا کے فرمایا تیرے چہرے تے انج پہ لگدا ہے تو مسافر ہے میں تینوں کھانا کھلاواں پہلے تینوں کچھ پلا لواں پھر گل کرنے آپ نے مٹی دا ایک پیالہ لیا کہ نالی پہاڑ دی کھو دے کول جا کے پہاڑ دی اس کھو بڑی ہے تے قریب جا کے کہندے نے مینوں پانی دے ویکھیا پہاڑ تو پانی بھی آ رہا تے دودھ بھی آ رہا آپ نے پانی تے دودھ لیدہ لیا تے آپ اس بندے نو پیش کیتا تے کہنے لگا جی پہلے تے ایک گل سی ہون دو گلہ نے فرمایا کی پوچھنا چاہنے کہتا جی میں نو سمجھ نہیں آئی میں آج تک سنیا سی کہ پہاڑا تو پانی نکل دائے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ پہاڑا تو دودھ آ رہے ہیں تے دوسری گل لے کہ شیر تے بکری دی سولہ کس ویلے کہ کس اپنا کس طرح ہو گئی ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا بیٹھ کیا تینوں دسا آپ نے فرمایا بندیا خدا دیا تو بھی خدا دا بندے میں بھی خدا دا بندہ میں تینوں پتا ہونا چاہیے دے اسی اللہ دے حبیب دے امتیاں رب دے یار دے امتیاں اللہ دے حبیب ساڑا نبی ہے امام الانبیاء ساڑے نبی نے میرے رب دا قانون ہے میں رب دی بارگاہ دے انتجا کیتی ہے یا اللہ اگر حضرت موسیٰ کلیم اسامار پہاڑا تو پانی نکل سکتے ہیں محمد مصطفیٰ تیرے نبی دا نوکر اگر پانی منگے تو انہوں پانی کیوں نہیں مل سکتا میرے مصطفیٰ کریم رسد کے اللہ نے مینو انہیں امتاتا فرمایا لے وہ کہہ لگا جی دسوچے صحیح اتنے کرم کنج مل گئے اتنے فضل کنج مل گئے آپ نے مسکرا کے فرمایا او پہلی جا جدو دی اسا اللہ نال صلح کی دیئے رب تعالیٰ نے کائنات دی ہر چیز ساڑھے تابع کر دیتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے یہ تو رب نہ یاری لائیے جس کائنات بھی ہر چیز تیری ہے تائیں تے درہ نیل تے خط جاندہ ہے تے حکم کیے تینوں محمد مصطفیٰ دا غلام کہہ رہے ہیں اگر اللہ دی مرضی نہ چلنا اپنی مرضی نہ چلنا تو نہ چل اگر خدا دی مرضی نہ چلنا تو عمر تینوں کہہ رہے ہیں چل پہ آج بھی چل دی آج بھی چل دی آگ آ گئی دیوار دی طرح بلند آ رہی ہے بڑا زور لگایا صحابہ نے نہیں جا رہی فرمایا جاؤ عمر تک مرتا آگ دے سامنے پیش کرو عمر تک مرتا آگ دے سامنے پیش کرو انہوں کہو اے عمر دا کرتا ہے 70 پہ واندہ لگی ہوئے تینوں ایدہ واسطے یا تو رجا پچھا آگ پچھا چلے زمین تے زلزلہ آیا فرمایا خبردار اینج برا مارے خبردار عمر تیرے تے عدل نہیں کردا عمر تیرے تے عدل نہیں کردا زلزلہ اتھے ایک کیوں ہو رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تو بندہ بن کے دے تو بندہ بن کے ساڑیاں بے رخیاں
ساڑیاں بے رکھیاں میں چند او گلاں پڑھنیاں چاہنا میری کریم آقا نے جس وقت معراج ہے کیونکہ چند دن کے بعد معراج دی 27ویں او رات آ رہی ہے یہ رات تو انہوں سارے انہوں پتہ ہے میرا حبیب دولہ بن کے رب دی بارگاہ تے پیش ہویا ہے تے حضور نے جنت بھی ویکھی ہے تے جہنم بھی ویکھی ہے جنت دی سیر کیتی ہے جہنم دا مشاہدہ میری سرکار نے کیتا ہے تے جہنم دے اندر کچھ منظر میرے آقا نے دیکھے وہ منظر حضور نو تاں پہلے دسے گئے تاکہ اس امت کو تعلیم مل جائے اس امت نو تعلیم مل جائے کہ یہ گناہ ایسا نہیں کرنے یا کہ جا کے انہاں گناہاں دی اے سزا مل جائے میری تیری تعلیم واسطے جو کچھ پہلے ہونا سی اللہ نے اپنے حبیب نو پہلے دس لیا وہ کہ جا کے ہونا سی اللہ نے پہلے تاں دسیا تاکہ میرے تیرے تک پیغام چلا جائے میرے کریم تلج پال آقا نے ارشاد فرمایا میں جہنم اندر کو جیسے بدبخت لوگ دیکھے جنہ دا اوپر والا ہو جڑا نا انہاں دے سر دے اوتوں دی گیا ہویا اور جڑا تھلڑا ہون تے انہاں دے پیراں تک اور انہاں دے منہ تو پیپ نکل رہی انہاں دے منہ تو کی نکل رہا ہے پیپ نکل رہی ہے بدبودار پیپ سمجھتے ہو ریشہ پیپ نکل رہی ہے پوچھا ایک کون بدبخت نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ او بدبخت نے جڑے نشہ کر دنیا تے جڑے نشہ کرتے رہے نشہ کوئی بھی یہ نشہ ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیاطین نشہ جوا جتنی بھی چیزاں نے یہ ساریاں اللہ نے اس قرآن کی آیت اندر اپنا غالب ستمہ پارا ہے اللہ نے ساری نو حرام فرمایا رجس من عمل الشیاطین میرے کریم تلج پال آقا نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے میں دیکھے جنہاں دے سامنے ایک پاسے خوشبودار گوشت ہے ایک پاسے بدبودار گوشت ہے وہ خوشبودار گوشت نہیں کھا رہے بدبودار گوشت کھا رہے تے وہ کھا بھی رہے خوشبودار نہیں کھاندے بدبودار کھاندے پوچھا ہے کون بدبخت نے یا رسول اللہ وہ بدبخت نے جنہاں نے یہ حلال بیوی ہے حسن لیکن اپنی بیوی عمل نہیں سمجھاتے حرام بل جاندے سن اپنی اکھاں نو ناپاک کر دے میرے کریم تلج پال آقا نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے بدبخت ویکھے جنہاں نو اگ دیاں سولیاں تے ٹنگیا جا رہا ہے اگ دیاں سولیاں تے اور اگ دے گولے انہاں دی زبان دے اندر رکھے جا رہے ہیں پوچھا کون لوگ نے میں گانے سنن والی کون آج نوجوان کہندے رہے موسیقی نہ سنیے کسی منڈا ملیا کہنے لگا جی میری عادت ہے میں جتنی دیر تک موسیقی نہ سنا قانون لاواں مینوں نیند نہیں آتی یہ ساڈا کلچر اسی مسلمان کہنے لگا میں جتنی دیر تک قانون نہ لاواں مینوں نیند نہیں آتی حضور نے فرمایا کہ اے انہاں لوکاں دا حال سی جڑے دنیا تے گانے حضور نے فرمایا گانا سنن والا شیطان ہے اور اے زنا گانا سننا حضور نے فرمایا اے زنا دا منتر اور زنا کتنا بڑا گناہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا اے جڑا زانی بندہ ہے اے زانی بندہ ہے جدوں رب دی بارگاہ تے آئے گا تے ہر چیز دے خلاف ہو جائے ایتھوں تک کہ اے ران بھی دے خلاف ہو جائے ایدی شرمگاہ دے خلاف ایدے نطفے اللہ نے نطفہ ایک ماخذ بڑا قیمتی جوہر انسان عطا کیتا ہے جتھے انہوں حلال نو نے ضائع کیتا ہے او چیزاں کل قیامت والے دن بولن کہن گیا یا اللہ او بدبخت سی جن اتنا قیمتی امانتاں تو دتیاں سے ضائع کیتا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اون دے بالے جہنم بندے سٹے گا کریم تلج پال آقا نے ارشاد فرمایا زانی بندہ اگر جنت اندر چلا بھی گیا زانی بندہ اگر جنت اندر چلا بھی گیا تے ہفتے بعد رب جنتیاں نو اپنا دیدار کرائے گا لیکن زانی او بدبخت تے جڑا جنت وچ بھی رب دے دیدار تو محروم رہے گا اللہ کہے گا نہ کرو اج لت لگ گئی نوجواناں دی پاک جوانیاں موبائل کھا گئے کریم تلج پال آقا نے ارشاد فرمایا کچھ میں ایسے بدبخت لوگ ویکھے جنہاں دے پیٹ شیشیاں دی طرح تندوراں دی طرح بڑے بڑے پیٹ اور انہاں پیٹاں دے اندر سپ تے بچھو چل رہے اور پیٹ لے کے انہاں کو اٹھیا نہیں جا رہا پیٹ لے کے اٹھیا نہیں جا رہا پوچھیا کون بدبخت لوگ نے فرمایا اے وہ لوگ جڑے سود کھاندے
وہ لوگ نے جڑے سود کھاندے سن کریم تلج پالا کرنے ارشاد فرمایا میں ویکھیا کچھ لوگ جہنم دے اندر تھوڑ کھا رہے کانٹے دار اور جہنم دے انگارے چک چک کے منہ تے پا رہے نے میں پوچھیا کون بد لوگ نے میں وہ لوگ نے جڑے یتیماں دا مال کھاندے سن اموال الیتامى ظلمن یتیماں دا مال کھاندے سن میرے کریم تلج پالا کرنے ارشاد فرمایا زمین دے اندر سب تو بدترین اوقار ہے توجہ کرے آجے زمین دے اندر سب تو بدترین اوقار ہے کہ جس کارن دل کوئی یتیم رہندا ہوئے تو بے ظلم ہوتا توجہ کیتی جی سب تو بدترین اوقار ہے کہ جس گھر دے اندر کوئی یتیم رہ رہے ہیں اس یتیم نال زیادتی کی جا رہی ہے میں دنیا دے اندر توجہ کرے آجے میری سرکار دا فرمان خدا دی قسم ہے کائنات دی دولت میرے کول ہوئے تو حضور اس فرمان کو فرمان کر دے ماں میری سرکار نے فرمایا دنیا دا بہترین بہترین اوقار ہے کہ جس گھر دے اندر کوئی یتیم رہندا ہوئے تو اس نال محبت کیتی جاوے کوئی یتیم رہندا ہوئے او دل محبت کیتی جاوے کسی آبی حضور دی بارگاہ تے عرض کی سونے دل بڑا سخت ہو گیا دل بڑا سخت ہو گیا اتھرو نہیں آندے آنسو نہیں آندے حضور نے فرمایا گل سن جی آقا فرمایا راستے تے کوئی یتیم گزردا نظر آئے نا اونوں سینے نال لا لے بچے رول جندے نے خدا دی قسم باپ کا سایہ سی بڑے سارے باپ کے سہارا سی حضور نے فرمایا انہیں سینے نہ لائی وہ دے سر تے ہاتھ پھیری تینوں اللہ تین نعمتہ دے گا یا اللہ کے لیے فرمایا جنہیں ہاتھ آنگے اپنا جنہیں وال آنگے تیری ہاتھ تھلے اللہ انہیں گناہ معاف یا اللہ اپنے یا رسول اللہ دوسرا فرمایا اللہ انہیں تینوں نیکیاں عطا فرمائے گا یا رسول اللہ پھر فرمایا اللہ تیرا دل نرم کر تیرا دل اللہ نرم کر اگلی گل سنو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کچھ ایسے بد وقت دیکھے کہ انہاں دے سراں تے بھاری پتھر مارے جاندے انہاں دے سر کچلے جاندے پاش ہو جاندے پتھر دور جا کے ڈگدا ہے دور جا کے ڈگدا ہے کریم تلج پالا کا نے ارشاد فرمایا اتنی دیر فرشتہ پتھر پڑھ کے لے آندا ہے اتنی دیر سر پھر سلامت پھر پتھر ماردا ہے پھر پاش ہوتا ہے پوچھا کون بد وقت ہے یا رسول اللہ نماز کی سستی کرنے والا نماز دا ٹائم ہے انہوں دکان تی پرواہ ہے نماز تی پرواہ نہیں ایدے کلو بار تراستے اڈے تے کھلوندہ وقت ہے نماز بعد وقت کوئی نہیں اے میری قوم کو کرکٹ میچ بیکھن دا ٹائم ہے نماز بعد وقت کوئی نہیں قاری صاحب پڑھ لو سانو کی لوڑ ہے تسی اپنی پڑھو اسی اپنی پڑھے ہاں جی پھر پٹھنی سنیہ دلیلہ انہیں کو سن لو انہیں کو ہر چیز واسطے وقت ہے نماز بعد وقت کو نہیں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کہتا ہوں میرے کریم اور اللہ تعالیٰ کا نے فرمایا بے نمازی کل قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا مرا مسلمانوں کے گھر میں تھا مسلمانوں کی طرح جنازہ پڑھایا گیا مسلمانوں کی طرح قبرستان میں دفن کیا گیا لیکن جب قبر سے اٹھے گا رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو مسلمانوں کے ساتھ پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ فرعون کے ساتھ پیش کیا جائے گا حامان کے ساتھ پیش کیا جائے گا شداد کے ساتھ سچا فرمان فرعون خدا دیا دشمنہ نکلا رہ جائے جس ایدے کو نماز پڑھنے دا وقت نہیں میں آج کل حیران ہوں میں جامعہ خدا دی قسم 12 بجے تک جناب سڑکاں بھریاں سیاست دے جلسے میں حیران ہوں نہیں اس قوم کو مسجد میں آنے ٹائم نہیں اتھے جناب ایک ہے مہنگائی ہے نا لوگا اللہ کریم تلج پالا کرنے ساتھ فرمایا سن حضور دا فرمان میری سرکار نے فرمایا تو انہوں یہودی تے نصرانی لبن یہودی تے نصرانی لبن انہوں نے سلام کر لیا جائے لیکن میری امت یہودیوں نے سلام نہ کریا جائے عرض کیتی سونیا سواہدی امت یہودی کے فرمایا جڑے نماز دی اذان دی آواز سنتے نے تو نماز پڑھنی ہے یہ بھی حضور دا فرمان اگر تسلی کرنی ہے جمعہ تو بات ان میں دکھا دا میری سرکار مدینہ دے غلاموں کریم تلج پالا کرنے شاہ میں بے نمازی مالو شیطان نکال
اور کل قیامت جہنم اندر کی حال ہوگا، جہنم اندر کی حال ہوگا۔ دوسرا فرمان حضور تھا کریم تلجی پالا کن ارشاد فرمایا بے نمازی فرمایا میں جہنم کے اندر کچھ ایسے بدبخت دیکھے کہ غلیظ ایک نہر جاری خون دی پی پی لہر جہنم کے اندر جاری ہے، اور کچھ لوگ اس نہر کے اندر غوطے گا رہے، او غوطے کھاندے کھاندے کنارے والا ہوندے، فرشتے نے ہتھاں وچ زیرہ پکڑی ہوندی، اگ دیاں لاٹھیاں اور اگ دے گولے پکڑے ہوئے نے، پتھر سر تے مار دینے، پھر پیچھے چلے جاندے، پھر ڈپیاں کھاندے۔ میں کون بدبخت نے؟ او بدبخت نے جڑے اذان سن دے سن نماز نہیں سن، اذان سن دے سن، اے دوڑے سن دے نماز دی پرواہ نہیں۔ اے بھی حضور دے فرمان اس واسطے خدا را مقصد دنیا تے آندا ہے کسی وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، اساں انسان نو بنایا سی اپنی عبادت واسطے، اے کڑے کم کرے اس واسطے خدا را حضور دی اے معراج والی رات آ رہی، یہ بڑی قیمتی رات ہے، کوشش کرو اس رات نو قیام دے نال قرآن دی تلاوت نال گزاریا جائے، سجدے کر کے گزاریا جائے۔ کریم تلجی پالا کا نے ارشاد فرمایا جس بندے نے رجب المرجب دی ایک رات نو زندہ کیتا اللہ عذاب قبر تو محفوظ کر دے گا۔ ایک حضور تے صحابی حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نہ جا رہے قبرستان تے کولو گزرے، قبرستان تے کولو گزرے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں تو آنسو جاری ہو گئے تے حضرت سبحان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روئے کیوں؟ فرمایا یہ میرا غلام ہے عذاب قبر اندر مبتلا ہے، کاش یہ رجب المرجب دی ایک رات، رجب المرجب دی ایک رات قیام کر لیندا تے ایک روزہ رکھ لیندا، اللہ نے عذاب قبر کو محفوظ کر چھڈا۔ ایک حضور دا سچا فرمان سن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں جس خوش نصیب نے رجب المرجب نے مغرب کا عشاء 20 نفل پڑھے گا، ہر سال ہی میں تو دسنا وا، فرمایا اے پیغام میرا یاد رکھو تے چاہیا جے، فرمایا مغرب کا عشاء رجب المرجب نے جڑا مسلمان مغرب کا عشاء 20 نفل پڑھتا ہے، 20 نفل پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، حضور فرمایا دو دو کر کے 20 نفل پڑھے پورا سال، وہ بھی وہ دے اہل و عیال بھی وہ دے کار والے دنیا دیاں مصیبتاں دی پریشانیاں تو محفوظ رہے۔ یہ عمل بڑا قیمتی یہ عمل ہے، یہ مسلم یاد کر لیا جائے، 20 نفل پڑھنے نے دو دو کر دو، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ مغرب کا عشاء ضروری نہیں کہ یہ 27 اپنا رجب کی رات ہو رہے، رجب دا مہینہ کیونکہ چند دن باقی نے تے اس مہینے تے کسی وقت بھی پڑھ سکتے، لیکن مغرب کا عشاء وقت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نے لکھتے ہیں، صاحب درۃ الناسین نے اس حدیث میں لکھی ہے۔ اس عمل نو سن کے اگے بھی پہنچان دی کوشش کریا جائے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل